بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو احکام تیمم۔ کچھ احکام تیمم ہم دوران گفتگو بیان کرتے گئے، لیکن اب احکام تیمم کو دوبارہ بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ تیمم کرنے والے کے اعضاء پاک ہوں، اوپر سے نیچے کی جانب تیمم کیا جائے اور نیت میں معین کیا جائے کہ یہ تیمم وضو کے بدلے ہے یا غسل کے بدلے ہے۔ اس جانب توجہ رہے کہ غسل اور وضو کے بدلے تیمم میں فرق نہیں ہے، لیکن بہتر ہے دونوں تیمم میں، خصوصاً غسل کے بدلے تیمم میں، کہ جب ہاتھ مارا جائے مٹی پر پہلی دفعہ اور اس کے بعد چہرے کا تیمم کیا جائے، یعنی پیشانی کا تیمم اوپر کے حصے کا کیا جائے، تو اس کے بعد دوبارہ ہاتھ مارا جائے ہاتھوں کی پشت پر تیمم کے لیے۔ اگر کوئی رکاوٹ ہو تیمم کی جگہ پہ تو اس کو ختم کیا جائے، مثال کے طور پہ انگوٹھی وغیرہ انہیں ہٹانا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر نیل پالش ہے خواتین کے ہاتھوں میں، اسے بھی ہٹانا ہوگا۔ اگر پیشانی کا کوئی حصہ نجس ہے اور اسے پاک کرنا ممکن نہیں ہے تو اگر پاک کرنا ممکن ہے تو پاک کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر نچلا حصہ یا اوپر کا حصہ نجس ہے تو اسے پاک کرنا ہوگا۔ لیکن اگر پاک کرنا ممکن نہیں ہے، زخم ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، اگر پٹی نیچے کی جانب ہے اس طرح سے تیمم ہوگا، اگر پٹی اوپر کی جانب ہے اور اسے ہٹایا نہیں جا سکتا تو اس پر اس طرح سے تیمم ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر یہاں پر کوئی زخم ہے اور وہ پٹی کھل سکتی ہے اور یہ جگہ پاک ہے تو اور یا پاک کی جا سکتی ہے تو اس پر تیمم ہوگا، لیکن اگر پٹی نہیں کھل سکتی یا جگہ پاک نہیں ہو سکتی تو اسی پٹی کے اوپر تیمم ہوگا۔ اگر کسی کو علم ہے کہ جو عذر ہے میرا جس کی وجہ سے میں تیمم کر رہا ہوں یہ عذر رہے گا، جیسے کہ بیماری، تو ایسا شخص اول وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ معلوم ہے کہ یہ عذر اس وقت ہے لیکن نماز قضا ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گا، تو اس پر لازم ہے کہ یہ نماز کو بعد میں پڑھے اور تیمم کے بجائے غسل یا یہ کہ تیمم کے بجائے وضو سے نماز انجام دے۔ اسی طرح سے اگر کوئی تیمم کے دوران شک کرے کہ پچھلا والا کام، مثال کے طور پہ پیشانی کا تیمم میں نے صحیح کیا یا نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اسے شک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کسی دوسرے کام میں سے شک ہو رہا ہے تو اسے شک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن الٹے ہاتھ کے بارے میں کہ جب وہ الٹے ہاتھ کا اس طرح تیمم کر رہا ہو اور اسے شک ہو کہ سیدھا ہاتھ کیا یا نہیں کیا، تو یہاں پر بہتر ہے کہ یہ دیکھے کہ میری اس پر توجہ تھی یا نہیں تھی اور دوبارہ اس کام کو انجام دے۔ جس شخص کی ذمہ داری ہے تیمم کرنا تو نماز کے وقت سے پہلے وہ تیمم نہ کرے۔ البتہ اگر نماز کے وقت سے پہلے اس نے تیمم کیا تھا کسی اور چیز کے لیے اور بعد میں وقت داخل ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے، لیکن بہتر یہ ہے اس کے لیے اور احتیاط یہ ہے کہ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے مخصوصاً نماز کے لیے تیمم نہ کرے۔ جس شخص کی ذمہ داری ہو غسل کے بدلے تیمم یا وضو کے بدلے تیمم اور وہ اس دوران اپنی قضا نمازیں ادا کرنا چاہے تو وہ قضا نمازیں اس کی صحیح ہوں گی۔ مثال کے طور پہ ہماری 1 سال کی قضا نمازیں ہیں اور اس وقت ہم غسل کے بدلے تیمم کر کے یا وضو کے بدلے تیمم کر کے نمازوں کو ادا کر رہے ہیں، اور ان ایام میں ہم نے 1 مہینے کی اپنی قضا نماز کو ادا کر دیا، تو بعد میں ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ 1 مہینے کی نماز کو دوبارہ ادا کریں، کیونکہ اس وقت ہماری ذمہ داری غسل کے بدلے ایک تیمم تھا یا وضو کے بدلے ایک تیمم تھا، تو ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے جو نماز پڑھی ہے وہ صحیح ہے۔ اگر کسی نے پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کیا تو جیسے ہی پانی اسے ملے گا اس کا تیمم باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ تیمم فرض کریں کہ آنکھوں کی آپریشن کی وجہ سے اس نے کیا ہے تو جیسے ہی آنکھوں کا پرابلم سالو ہوگا تو اس وقت اس کا یہ تیمم باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آنکھوں کا یہ پرابلم چل رہا ہے، مثال کے طور پہ آنکھوں کا آپریشن ہوا اور ایک پٹی بندھی ہوئی ہے یا پٹی نہیں بندھی ہوئی ہے، پانی ڈالنے کو منع کیا گیا ہے، تو جب تک احتمال دیتا ہے، یہ ممکن ہے کہ ڈاکٹر کہے کہ 1 مہینے تک احتیاط کریں، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے سے بھی زیادہ احتیاط کی جائے تو بہتر ہے، اور بعض لوگوں نے 1 مہینے بعد جب چہرہ دھویا تو ان کی آنکھ میں پرابلم ہو گیا تھا۔ اب یہ ایک احتمال ہے، بس اگر کوئی احتمال دیتا ہے کہ 1.5 مہینے تک پانی نہ استعمال کرنا بہتر ہے
اور 1.5 مہینے تک آنکھ کے لیے خطرہ ہے، ڈاکٹر جبکہ 1 مہینے کہتا ہے، تو 1.5 مہینے کے لیے بھی اگر یہ احتیاط کرے اور تیمم کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تیمم کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ یقین ہو ضرر کا، بلکہ اگر احتمال بھی دیا جائے ایک عقلی سا احتمال تو کافی ہے۔ اگر کسی پہ کئی غسل واجب ہیں تو احتیاط یہ ہے کہ یہ ہر غسل کے بدلے 1 عدد تیمم کرے۔ مثال کے طور پہ کسی پہ غسل جنابت بھی واجب ہے، غسل حیض بھی واجب ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ 1 دفعہ تیمم کرے غسل جنابت کے بدلے اور 1 دفعہ تیمم کرے غسل حیض کے بدلے۔ یا یہ کہ کسی مرد پر 2 غسل واجب ہیں، 1 غسل جنابت اور 1 غسل مس میت، تو اس مرد کے لیے بھی یہی مثال ہے کہ 1 دفعہ یہ غسل جنابت کے بدلے تیمم کرے اور 1 دفعہ غسل مس میت کے بدلے تیمم کو انجام دے۔ ہر وہ چیز کہ جس سے وضو باطل ہوتا ہے تو وضو کے لیے جو تیمم کیا وہ بھی باطل ہو جائے گا، اور ہر وہ چیز کہ جس سے غسل باطل ہوتا ہے تو وہ تیمم جو غسل کے بدلے کیا ہے اس سے یہ غسل کے بدلے والا تیمم باطل ہو جائے گا۔ جتنی بھی اقسام کے غسل ہیں ان کے بدلے اگر تیمم کیا جائے تو وضو کرنا ہوگا، لیکن اگر غسل جنابت کے بدلے تیمم کیا جائے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، گو کہ بہتر ہے کہ وضو کیا جائے، اور اگر وہ وضو نہیں کر سکتا تو ایک اور تیمم کیا جائے وضو کے بدلے۔ اگر کسی نے غسل کے بدلے تیمم کیا تو ہم نے عرض کیا کہ غسل جنابت کے بدلے اگر تیمم کیا ہے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، گو کہ بہتر ہے کہ وضو کرے۔ تو فرض کریں کسی نے غسل جنابت کے بدلے تیمم کیا اور اب یہ رفع حاجت کے لیے کیا، یعنی فرض کریں کہ پیشاب یا پیخانہ کیا یا سو گیا، اب اگر یہ نماز پڑھنا چاہے تو اسے وضو کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر اس کی ذمہ داری وضو کے بدلے تیمم ہے اور یہ پانی استعمال نہیں کر سکتا اور اس سے کوئی حدث اصغر صادر ہو گیا، یعنی پیشاب یا پیخانہ کر دیا یا اس کی ہوا خارج ہو گئی، تو اس شخص پر لازم ہے کہ یہ ایک تیمم کرے وضو کے بدلے نماز کے لیے۔ یہ تھے مختصر سے مسائل تیمم کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔